ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. سورہ آیت نمبر 32 آیت نمبر 32. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اگر اللہ نے تم میں کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ اور ثواب ہے، اور جو عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ اور ثواب ہے. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو. یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انسان نو اپنے رب تے مکمل بھروسہ کرنا چاہیے. مکمل یقین، اعتماد اور توکل چاہیے. حسد بغض اس وقت شروع ہوتا ہے جدو انسان کا رب تے توکل ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ساری دنیا کائنات نو رزق بھی دینے نے اور صحت و عافیت اور ساری نعمت اللہ ہی عطا کر دے. اللہ کے خزانے اتنے زیادہ نے
کہ اگر ساری دنیا کائنات اول آخر جن انسان ایک چٹیل میدان سے آ جان تو جو چان رب کو منگی جان. حدیث پاک میں چاندے کہ اللہ دے خزانے دے اندر جویں کوئی ایک سمندر دے اندر سوئی ڈبو کے نکال دے, سمندر نو کوئی فرق نہیں, ایویں رب سونے دے خزانے سے کوئی کمی نہیں. یہ ساڈا اعتماد نہیں اللہ دے اندر. یہ جڑا حسد ہے نا, یہ مطلب کہ یہ دل دی ایک بیماری ہے, دل کا ایک روگ ہے. کسی بندے چ کوئی نعمت ویکھنا, کوئی فضل و کرم ویکھنا, کسی دا سونا مکان ویکھ کے, کسی دی اچھی نیک اولاد ویکھ کے, کسی دا کاروبار ویکھ کے, تو یہ خاص کرنا بھی ان دا کاروبار مک جائے, ان دے پلے کچھ نہ رہے تو مینوں سارا کچھ مل جائے. یہ ہے حسد. اور پنجابی چ مثال ہے کہ ہانڈی جدو ابلتی ہے تو کنڈے اپنی ساڑ دی. اللہ جانتا ہے حسد انسان دیا نیکیاں نو تباہ و برباد کر دیندے. حسد بہت سارے گناہاں تے برائیاں دا سبب بنتے. اللہ کو ہمیشہ ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سونے ساری زندگی سانو اپنے تے توکل اور بھروسہ کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرما. ہر بندے دے دل چ حسد دا عنصر تے موجود ہوندا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ 104 چ لکھتے ہیں کہ حسد دا عنصر سب وچ ہوندا ہے, لیکن جڑا کمینہ بندہ ہے نا وہ حسد دا اظہار کر دیں. تو جڑا بندہ صاحب عزت ہے, صاحب ایمان ہے, وہ انہوں اتنے چھپا کے ختم کر دیں. انسان نو یہ سمجھنا چاہیے کہ سارا فضل اور رحمت یہ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے. تو رب نے قرآن سے مینو اور تانوں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ایویں کسی دی پیسے نو, دولت نو, عزت نو دیکھ کے تے تہاڈے منہ سے رال نہیں ٹپنی چاہیے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ سونے نے ارشاد فرمائے کہ کسی بندے دا فضل و کرم, عزت, دولت, اولاد, شہرت نو دیکھ کے تے اپنے آپ دے اندر حوث نہ پیدا کریا کر, بلکہ اس آیت آخر کے اللہ نے فرمائے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, رب کو منگیا کر, اللہ اگر تو انہوں عطا کیتا ہے تو مینوں بھی عطا کر دے. حسد نہیں کرنا چاہیے. اللہ جانتا ہے بڑے بڑے قیمتی لوگ حسد کی وجہ تو ضائع ہو گئے. کئی بڑے بڑے عالم دین حسد کی وجہ تو لائن تو اکھڑ گئے, پٹریوں لتھ گئے. یہ ایسی بیماری ہے, اللہ اکبر اللہ. بڑے بڑے صاحب علم بھی بعض فائدے قابو آ جاندے نے. یہودیاں نے بھی حسد کیتا ہے. تے حسد کس گل تے کیتا ہے کہ رب نے فلاں بندے نو نبی کو بنا دیتا ہے, فلاں دے گھر علم کیوں آ گئے, فلاں بندے نو فضل کیوں مل گئے. اللہ اکبر اللہ. سورہ نساء آیت نمبر 54 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ
ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیتا ہے اے یہودی لوگ جڑے نے یہ صرف اس وجہ تو حسد کر دینے کہ اللہ نے اپنا فضل فلاں بندے تے کیوں کر دیتا ہے تے رب فرماندے نے کہ میں تے او رب فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، میں تے آل ابراہیم دے اندر انہاں نو میں کتاب بھی عطا کی تھی، نبوت بھی عطا کی تھی، رب دا فضل ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیما، رب نے انہاں نو بڑی بڑی بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ بادشاہت میں کے تے کسے دی عزت اور کرم نو ویکھ کے تے بندے نو حسد نہیں کرنا چاہیے دا۔ قرآن کا ایک اور مقام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، اکثر اہل کتاب انہاں دی چاہت ہے وہ چاہتے نے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تانوں ایمان تو بعد حالت کفر اندر کر دین، انہاں دی ایک خواہش ہے حسدا من عند انفسہم، اس وجہ تو اس حسد دی بنا تے جرا حسد انہاں دے دلاں دے اندر موجود ہے من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ اس تو بعد بھی کوئی حرکت کر دے گے کہ رب نے انہاں واسطے حق نو واضح کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں فاعفو واصفحوا، تسی انہاں نو معاف کر دیو، درگزر کر دیو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا انہاں دے بارے فیصلہ آپ ہی فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تے اللہ ہر چیز تے قدرت رکھدا ہے، رب واسطے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ جو چاہندے جنوں چاہے رب حکومت عطا کر دے تے جن دے کولوں چاہے رب حکومت کھول لیندا ہے۔ یہ مرضیاں کندیاں نے؟ محبت نہ بولو، اختیار کندے؟ دیکھو رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، ارشاد فرما دیو، اللہ جی کی اعلان کرنا ہے، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز سے قدرت رکھنے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جدو اللہ ہی سارے کم کر دے انسان کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چن کر کے دکھا دینا، جنگل وچ بچے دے ہیٹ پیروں ٹھنڈے پانی دے چشمے چلا دینا، اور کا نظرہ ابرا بیت اللہ نو ہے کون آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا، وہ منہ چپ ٹنکر کیر دینے تو انہاں نو بمب، کچھ بولو بمب
او منہ چو کنکر کیر دینے تو انہاں نو بمب بنا دینے. کیسی اللہ دی قدرت ہے. نہ پوچھن تے آوے تے نہ ہی پوچھے کئی سال ایتا ہی لگا دینے. جے تم پوچھن تے آوے تے پل اندر نانی سفنے یاد کرا دینے. کہ رب اتنی بڑی قدرت والا ہے. یاد رکھنا حسد کرنا دل میں بغض رکھنا ایک گناہ دا سبب ہے. اور اس دنیا کائنات کے اندر سارے تو پہلا گناہ ان دا سبب بھی حسد بنے. اللہ نے نا آدم علیہ السلام نو بیٹے کا عطا کیتے. ایسے سارے انہوں نے اولاد ہیں. انہوں نے دو بیٹے ایک دنا حابیل ہے ایک دنا قابیل ہے. اللہ اکبر اللہ. انہوں نے ذکر بھی آ رہے. اور اس کو پہلے جس وقت رب نے انسان نو بنایا نا تو سب تو زیادہ عزت اور تکریم عطا کی تھی. اور پھر اللہ نے انسانوں دے وچوں ہی نبیاں نو پیدا کیتا. تے بابا جی آدم نو پیدا کر کے نا تے رب سچے نے حکم دیتا فرشتیاں نو کہ سجدہ کرو. سارے سجدہ کیتا لیکن ابلیس انہیں انکار کیتا. تے وجہ کی وجہ حسد ہے. غور کرنا ذرا سورہ الاعراف آیت نمبر 8 اللہ رب العزت فرما رہے نے جدو انہوں پوچھے نا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کیتا. قالا ما منعک. ابلیس نو پوچھا گیا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کیتا. آدم نو سجدہ کرن تو تینو کنے روکے. اللہ تسجدہ کنے تینو منع کیتا کہ تو سجدہ نہ کر. اذ امرتک. رب پوچھتے نے جدو میں تینو حکم دے رہا تو تو سجدہ کیوں نہیں کیتا. اگو جواب دیندا قال انا خیر منہ. میں اندے نالوں بہتر ہاں. میں اندے نالوں اچا. میری شان اندے نالوں اچھی ہے. میرا مقام اندے نالوں اچا ہے. میری نسل اندے نالوں اچھی ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ تو اینو مٹی تو پیدا کیتا ہے تے مینوں تو اگ تو پیدا کیتا ہے. تے اگ جدوں جلدی ہے وہ اوپر نو جاندی ہے. مٹی نے جدوں چھڈی تے تھلے نو جاندی ہے. میرا مقام زیادہ ہے. اج کنے لوگ نے جڑے اسے چکر دے وچ حسد کردے نے اور میری پرسنالٹی زیادہ ہے یہ میرے اتنے کیویں آ گئے. اسے گل تے اثر شروع کر دیندا ہے. میری اولاد میرا کاروبار میری شان زیادہ ہے. میری برادری اچھی ہے. اے چھوٹی برادری والا میرے تو اتنے کیویں آ گئے. اس سے گل تے حسد شروع ہو جاتا ہے. دنیا کائنات اندر برائی دی سبب تو سب تو پہلی وجہ اور سبب وہ بھی حسد بنے. اور دنیا دے اندر بغاوت اور قتل دا سبب بھی سب تو پہلے حسد بنے. قرآن دا تو ذرا مطالعہ کرنا. آدم علیہ السلام نو اللہ نے بیٹے عطا کیتے. اسی بھی سارے آدم دی اولاد. حدیث پاک میں چاند ہے یا ایوہ الناس اے دنیا جان دے لوگوں ان ربکم واحد و ان اباکم واحد. توڑا رب بھی اکو ہی ہے تے توڑا باپ بھی اکو ہی ہے. اسی سارے انہوں دی اولاد. آغاز اندر دو بیٹے ایک دا نام حابیل ہے ایک دا نام قابیل ہے. بات لمبی نہ ہو جائے قربانی کر دینے. ایک دی قربانی قبول ہو گئی ایک دی ریجیکٹ ہو گئی. تے جن دی قربانی ریجیکٹ ہوئی غلطی تو بھی اپنی سی. انہیں ردی اور نکمہ مال رب دے رستے چ دے دیتا ریجیکٹ ہو گیا. تے جن نے سونا صاف ستھرا بہترین مال رب دے رستے چ قربان کیتا ہے ان دی قربانی قبول ہو گئی. اسی گل تے حسد شروع کر لیا. سگے بھائی تسی ویکھیا نہیں معاشرے دے اندر سکا بھرا سکے بھرا نو گولی مار رہے. باپ بیٹے نو قتل کر رہے. اور وجہ پیچھے ایک کوئی ہے یہ مال میرے یہ دکان میری یہ کاروبار میرے. عزت مینوں ملنی چاہیے سی. مقام مینوں ملنا چاہیے. اس گل تے
حسد کیتا حسد اینا بڑھ گیا سگا بھائی سورہ المائدہ رقم الآیہ سبعم اسنان سبعم عربی میں سمجھے گا کیوں نہیں سبعم اسنان 27 ہم تو سمجھا گئی انہیں آیت نمبر 27 گھر جا کے قرآن پڑھیا کر تفسیر پڑھیا کر ترجمہ پڑھیا کر تاکہ تیرے دماغ ترو تازہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ جس بھائی دی قربانی ریجیکٹ ہو گئی وہ کہندے لَأَقْتُلَنَّكَ میں تینوں قتل کر دیاں گا قالا تے دوسرا بھائی کہندا ہے نا قتل میں نے کس وجہ کو کرنا ہے اللہ نے میری قربانی قبول کی تھی اور تیری قربانی ریجیکٹ ہو گئی تیری اپنی کرتوتاں دی وجہ تو تیرے اپنے عمل دی وجہ تو تقوی نہ ہون دی وجہ تو قال انما یتقبل اللہ من المتقین رب نے اصول بنائے ہیں اللہ عبادت ان کی قبول کر دے جن کا دل صاف ہوندے جن دل وچ تقوی ہوندے تے تقوی نہیں تے پھر اللہ عبادت قربانی قبول نہیں کردا اللہ اکبر اللہ لیکن باز نہ آیا انہیں اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے آپ سرکار نے فرمایا کہ قیامت تک جننے بھی قتل ہون گے انہاں دا جرم انہاں دی سزا قتل کرنے والے نوں تے ملنی ہے انہاں ہی گناہ اللہ اس قتل کرنے والا جنہیں دنیا دے اندر سب تو پہلے اپنے بھائی نوں قتل کیتا ہے انہاں ہی گناہ اس قبیل نوں ملدا ہی رہے گا معلوم ہوندا ہے قتل غارت گری اور دنیا دے اندر فساد یہ سبب بھی حسد ہے اچھا ساڈا مائنڈ ہی عجیب ہے کئی عورتاں نے بیویاں پہلی گل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سارے اختیار رکھتے نے زندگی موت کا اختیار بھی رب کو لے تے رزق کا اختیار بھی جنہوں اللہ چاہتا جنہ رزق دے جنہوں چاہتا اونی زندگی عطا کر دے کسے بندے دے کہن نال تے کسے دی ایفرٹ نال نہ کوئی غریب ہوندے تے نہ کوئی مر سکدے زندگی موت کا اختیار بھی رب کو لے لیکن لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا لے ایک بی بی انہیں ویکھے بھی گونڈیاں دا کاروبار بڑا چل گیا بابا سارا وہ پوچھتی جا کے پہنا تو کی کیتا ہے تو کہنے لگی میں فلاں جگہ تو تویز بنایا سی تے لہراں بہراں ہو گئی نے وہ دیکھو چلے گی بیوی حسد کی ہوندا ذرا غور کرنا بابا جی تے بابا جی بھی ماشاءاللہ کوئی 2 نمبر کوئی 3 نمبر ہے جنہیں نماز روزے دے نیڑے نہیں کبھی لنگے جنہوں پتہ ہی نہیں دین اسلام کی ہے انہیں کو جا کے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں کہتے ہیں بابا جی ایک تویز ایسا بنا دیو ساڈا چلے نہ چلے میری گونڈن دا بیڑا غرقی ہو جائے اے ہے حسن ایک اور بندہ نوجوان گیا اہل تو اسی وہ شرک دے بگڑے ہوئے سافٹ ویئر نو اپڈیٹ کرنے واسطے نا وہ ایک بندہ کئی رستے میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کی قسمت دسن والے بدبختاں نوں پتہ نہیں کہ سارا دن سڑک دے بہ کے تے گڈیاں دے دھویں پھک پھک کے تے شکل انج ہو جاندی ہے جو موٹر سائیکل دا سلنسر ہوندا ہے بھڑی وجہ بنا کے اپنی قسمت دا پتہ نہیں تے لوگوں نوں قسمتاں دسدے پھردے نے انہاں کول نہ جایا کر وہ نوجوان انہیں سافٹ ویئر نو اپڈیٹ کرنے واسطے کہندا ہے بابا جی ذرا دسنا میرے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں انہیں غور نہ ویکھیا مسجد حسین بن علی والے ہو اردا گرد تو آن والے ہو محبت نہ پیار نہ ذرا غور کرنا اے بھائی عبد الشکور برک صاحب تسلیم عثمانی صاحب انہاں دی تہاڈی سب دی محبت ہے تسی اج مینوں موقع دیتا ہے اللہ تے بیٹھنا قبول فرمائے اللہ سننا سنانا قبول فرمائے انج کر کے ہاتھ ہوئے کہ کہندا ہے کہ تیری ساری زندگی شادی ہو نہیں سکتی انہیں جوان سے بڑا تے بڑے زور نال تھپڑ ماریا تے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا انج کر کے سر ہلا کے کہندا مینوں ماریا کیوں ہی وہ کہنے لگا بدبختا تو کہنا کہ تیری شادی نہیں ہو سکتی اللہ نے مینوں 5 پتر عطا کیتے نے کنے
5 पुत्र मैंने दिते ने, ऐसा बदबख्त है ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے ندام، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ عزت عطا کرنے والا اللہ، اولاد عطا کرنے والا اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ آن ہمیں تو قرآن دے اور مقام دسام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر اپنے ایسے پیغمبر دا واقعہ بیان کیتے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کی نام ہے؟ اب کوئی غلط نام لیا تو پھر بولو ذرا کی نام ہے؟ سارے اندر یوسف، یہ غلط ہے، نام کی صحیح؟ یوسف بولو ذرا۔ اچھا میں یقین جانو پڑھے لکھے بندے، کئی میرے دوست پروفیسر بڑے بڑی وڈیاں سیٹاں دے، لیکن ندانی جی چونکہ چھوٹی عمر سے پتہ نہیں سی نا، انہوں نے کہا YOSAF یوسف، غلط ہے، SUF، کیونکہ سب تو بڑی ڈکشنری قرآن ہے۔ ذرا پتا قرآن کے اندر اذ قالوا لیوسف، لیو آج تو بعد جدوں بھی نام لینا ہے یوسف کی کہنا ہے، اے میں یونس اندر یونس، نس نہیں یونس، نام تے کم از کم صحیح لینا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں دے بھائی جڑے نے، انہوں نے جناب یوسف نو خوہ وچ سٹیا تے حسد دی بنیاد تے، اور کوئی وجہ نہیں۔ رب دا قرآن اعلان کر دے سورہ یوسف آیت نمبر 8 تے 9، اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین۔ سارے بھائی جمع ہو جاندے نے، پیوں تو سکے نے تے ماں مترے بھائی نے، تے کہندے نے ساڈا باپ یوسف نال پیار کردا ہے، اے بھائی بنیامین نال زیادہ پیار کردا ہے، کوئی ہیلا کریے۔ تے سارے مل کے حسد دی بنیاد تے اپنے پیو جمے بھرا نو قتل کرن دا پروگرام بنا لے۔ تے جنوں رب بچانا چاہے انہوں کو مار سکدا، کیوں جی؟ اللہ اکبر اللہ۔ کہندے نے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ سارے پروگرام بنائے تے آخر ایک قصہ آ گیا، پرانو گو میں جو سوٹ دیتا ہے۔ اہل علم کہندے نے اگر انہوں نے پتا ہوندا اللہ نے نبی یوسف نو مصر دا بادشاہ بنا دینا ہے کہ سارے پرا بھی خوہ وچ چھالاں مار دیندے۔ اے رب دیاں مرضیاں نے حسد دی بنیاد تے انہاں اپنے منوں قصہ تمام کر دیتا ہے، لیکن رب نے شان عطا کیتا ہے۔ نبی یوسف نو اللہ نے حکومت ہوئی عطا کیتی تے بادشاہت اور نبوت بھی عطا کر چھڈی۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہ رب دیاں مرضیاں نے، دعا کرو اللہ مینوں اور تانوں حسد دی بیماری تو بچا کے رکھے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیتا ہے اپنی امت کے بارے سے، ایک دو حدیثاں بھی سن لو، بات انشاءاللہ اپنے وقت مکمل ہوئے گی۔ کتنے بجے سلیم صاحب مکمل ہونا پروگرام؟ ٹائم تو سو 22 منٹ ہو گئے نے تے 45 تے انشاءاللہ این وقت کوشش کریں گا بات مکمل ہو جائے۔ دعا کرو اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ حدیثاں بھی ذرا غور نہ سنیا کر، صحیح حدیث سلسلہ الاحادیث صحیحہ دے اندر 680 نمبر حدیث آپ سرکار نے فرمائے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی نے، آپ کے اندر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، انہو سیصیب امتی داء الامم۔ آپ سرکار نے فرمایا ان قریب میری امت نو پہلیاں امتاں دی بیماری پہنچے گی
صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کرتے نے آقا جی وما داء الامم، یہ پہلی امتوں کی بیماری کی ہے؟ آپ سرکار نے 5-6 چیزوں کا تذکرہ کیتا ہے۔ حدیث ذرا دھیان نال سنیا کر، جویں اللہ دا قرآن غور نال سننا ہے، ایویں نبی دی حدیثاں بھی غور نال سنیا کر۔ جڑا قرآن نہیں منتا وہ بھی کافر ہے، جڑا حدیث دا منکر وہ بھی کافر ہے۔ اللہ مینوں تینوں قرآن حدیث دے دلوں اور بجانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک نبی پاک دی صحابہ عرض کردے نے وما داء الامم، آقا جی داء الامم کی ہے؟ پہلی امتوں کی بیماری کی ہے؟ آپ فرماندے نے الاشر، گننا ذرا، الاشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباعد والتحاسد۔ آپ نے 6 چیزاں بیان کی دیا۔ یہ پہلی امتوں کی بیماری ہے کہ میری امت دے اندر یہ چیزاں آ جان گیا، کبر آئے گا، تکبر آئے گا، تکاثر تے دنیا دی حوث آ جائے گی، کثرت دی حوث آ جائے گی، اور ایک دوسرے نالوں پیچھا پیچھا ہٹن دیاں دور ہون دیاں باتاں ہو جان گیا، سگے پراوی ایک دوسرے تو دور دور رہیں گے، والتباعد والتحاسد، اور میری امت دے اندر حسد پیدا ہو جائے گا۔ جدوں یہ چیزاں آ جان گیا نتیجے دے طور تے کی ہوئے گا؟ حتی یکون البغی ثم الحرج، اے نتیجے دے اندر پھر بغاوت آئے گی، سرکشی آئے گی، اور قتل و غارت دا بازار گرم ہو جائے گا۔ آج دنیا دے اندر ملک پاکستان اندر بیرون ممالک اندر ایک ہوئی کم چل رہے ہیں، ایک حسد ہوندا ہے انفرادی، ایک ہوندا ہے اجتماعی۔ ایک بندہ کلے بندے نال حسد کر دے، بھرا نال، بہن نال، کسی دوست نال، یہ انفرادی حسد ہے۔ ایک ہوندا ہے اجتماعی تے قومی حسد، جویں یہودیاں عیسائیاں نو مسلماناں نال حسد ہے۔ آپ سرکار دے بارے ساری زندگی تذکرہ کردے رہے، تو جدوں نبی پاک دنیا تے آ گئے، نبوت دا اعلان کیتا، انہاں ظالماں نے صرف حسد دی بنیاد تے نبی پاک نو منن تو انکار کر دیتا، وگرنہ کوئی نبی پاک دے سونے ہون تو کوئی شک سی؟ حضرت عبداللہ بن جنہیں یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، کی نام سی پورا جی؟ اللہ جزا دے تنو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینے آئے نا، وہ بھی آ گئے تے نبی پاک نو ویکھیا، آپ دا معائنہ کیتا ہے، نبی پاک دے چہرے انور نو تکیا ہے، اللہ اکبر اللہ، تے نبی پاک نو ویندیاں ویندیاں اعلان کر دینے، غور کرنا کون میرے پیغمبر حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے، نالے تورات دے حافظ بھی نے، تے انہوں نے تورات اندر نبی پاک دیاں صفتاں، نبی پاک دے چہرے پر انوار دے تذکرے پڑھے ہوئے سن۔ سرکار دا چہرہ ویکھ کے کہندے نے واللہ، اللہ کی قسم حاصل وجہ لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم اینا سونا چہرہ، اینا حسین چہرہ کسے جھوٹے بندے دا ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ تے نبی دا چہرہ ہے، کون میرے پیغمبر؟ اللہ اکبر اللہ، جتھوں لنگدا گیا رنگ، اللہ اکبر اللہ، تھوڑا جا تذکرہ ہو جائے نا ذرا محبت نال پیار نال، نک تلوار سونا، سبحان اللہ، میرے تیرے پیغمبر دا چہرہ پر انوار۔ تاریخ اس بات تے گواہ ہے سبحانی صاحب، جنہیں بھی نبی پاک نو ویکھیا ہے، جنہیں بھی تاریخ گواہ ہے، وہ نبی دا دیوانہ ہی ہو گیا ہے، واپس نہیں گیا۔ اے تے ابو جہل اینڈ کمپنی انہاں دی بد قسمتی ہے کہ نبی دے کول رہ کے صرف حسد دی بنا تے نبی نو منن تو انکار کر دیتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ میرے اور تیرے پیغمبر نک تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، موتی دی طاقت کیے
چمکے جو تند وانگوں سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں غور کرنا صاف بلوری سینہ میرا تیرا سینہ ہوندہ اگر کوئی آپریشن کر سکے نا جسمانی نہیں روحانی آپریشن اگر کوئی کر سکے تو اللہ جان دے میرے تیرے سینے دے اندر حسد ملے گا بغض ملے گا عداوت ملے گی دشمنی ملے گی حرج ملے گا لیکن میں صدقے قربان جاواں میرے اور تیرے پیر مرشد جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد انہاں پاک سینے صلی اللہ علیہ وسلم صاف بلوری سینہ جس وچ حسد نہ کینا طاقت والے ڈولے رستم اسفند وانگوں سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں اگے بزرگ فرماتے نے آنو تے شانو سونا آنو تے شانو سونا سارے جہانوں سونا حسبوں تے نسبوں سونا فہبوں تے قصبوں سونا تائیوں سمسام لبے چیز پسند وانگوں سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں انہی محبت نہ پیاد غور کرنا ہے صہیب چھڑ کے رومنوں سلمان فارس شومنوں تے بوئے تے بہ کے ڈٹ کے دو جگ دی کھٹی کھٹ کے بلال حبشی آ گیا اس پیار سینے دھا گیا ہن مارا تے مارا کھامدا پر بوا نہیں چھٹ کے جاوندا نبی پاک دا چہرہ پر انوار اتنا پیارا اتنا حسین آپ نے فرمایا یہ لوگ دنیا دے اندر حسد کرن کے بغض کرن کے انہاں دے اندر عداوت آئے گی بغض آئے گا میں عرض کر رہا کہ اجتماعی حسد ہے وہ مسلمانہ دل جنہیں کافر نے نا امریکہ برطانیہ کمپنی انہاں دی ایک کوئی چاہت ہے نعوذ باللہ مسلمانوں ختم کر دئیے یہ اجتماعی حسد ہے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نل حسد کر دینے حسد من عند انفسہم اب انہوں نے دلہ دے اندر حسد ہے اس حسد کی بنیاد دے آقا نو منت تو انکار کیتا ہے حالانکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیتا ہے صحیح البخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6065 حوالہ نوٹ کرنا آپ سرکار نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا او مسلمانوں آپس دے اندر ایک دوسرے نال بغض نہ رکھیا کرو آپس دے اندر ایک دوسرے نال حسد نہ کریا کرو آپس دے اندر ایک دوسرے دی عدم موجودگی دے اندر دوسرے دی عزت تے حملہ نہ کریا کرو وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا آپس دے اندر پائی پائی بن جاؤ آخر دس حدیث اندر سرکار نے فرمایا ہے وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ کسے مسلمان واسطے یہ جائز ہی نہیں انہوں اجازت ہی نہیں ان یغزر اخاؤ فوق ثلاثت ایام تینہ دنوں تو زیادہ کوئی مسلمان کسی نال ناراض ہو سکتا ہی نہیں کیوں جی ایتھے تے 3 سال گزر جاندے ناراضگی 3 دن تو زیادہ نہیں ہاں کوئی شرعی مسئلہ ہوئے نا شریعت دا مسئلہ ہوئے شریعت دی طرفوں بائیکاٹ ہوئے وہ تو کئی سال بھی ہو سکتا ہے لیکن آپس کے اندر ناراضگی یہ 3 دن تو زیادہ نہیں ہونی چاہیے
جن کے گفتگو بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں کئی بندے بڑے شریر ہوندے نے تے بڑے زہریلے بھی ہوندے نے. انہاں کو بچن واسطے میں طریقہ دس دینا. سلام بلاؤ انہوں نے رشتے ناتے بے شک نہ کرو, بے شک انہوں نے گھر بھی نہ جاؤ, لیکن اگر وہ سلام کہہ دین تو جواب دیو. رستے چ مل جان تو تھی خود انہوں سلام کہہ دیو. انہوں نے بندہ کر سکتا نا. کیوں؟ اگر کوئی بندہ شرارتی, اللہ جانتا میں ممبر رسول تے بیٹھا, مینو کئی بندے دسیا, انہیں کہا جی میرا سکا برا میری سکی بہن انہیں میرے نک تے کر چڈیا, میں بڑا تنگ. اگر تھی تنگ ہو نا بائیکاٹ نہ کرو. لیکن ایک میں وظیفہ دسن لگا, اللہ دے فضل کار کر تے تیر بہادر وظیفہ ہے, ذاتی تجربہ بھی رکھنا اللہ دے فضل نال. اگر اللہ نہ کرے تھوڑے چ کوئی بندہ اپنے برا کولو, اپنی بہن کولو, اپنے عزیزاں کولو یا غیراں دے کولو تنگ ہے, انہیں تنگ ہی کر چھڑے ہیں. دعا پڑھیا کر, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے پڑھیا کر. اب میں تمہیں ذاتی تجربہ شیئر کرنے لگا. اگر تم بہت ہی زیادہ تنگ ہے اثر تو بعد پڑھیا کر. اگر یہ تو بھی زیادہ تنگ ہے گھر کی چھت تے چڑھ جا. اگر یہ تو بھی زیادہ تنگ ہے پیروں کی جتی بھی اتار لے. اثر تو بعد جوتی اتار کے کھلے آسمان دے 11 دفعہ پڑھنے. کتنی دفعہ؟ 100 باری نہ پڑھے لیکن ماری نہ جائے. 100 باری نہیں پڑھنا, مارنا تو نہیں نا, ان شر کو بچنا ہے. 11 مرتبہ پڑھ کے اے تصور ذہن میں چلے آ کے تے الٹے ہاتھ کر کے انج, یہ ذاتی تجربہ میں اپنا بیان کر رہا ہوں. انج کر کے اللہ میں کمزور ہاں, ان شرارتاں میرے تو دور کر دے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. دعا کریا کر اللہ میرے ان شرارتوں کو بچا لے, لیکن بائیکاٹ نہ کریا کر. سلام بلایا کر, سلام کا جواب دیتا کر. 3 دن تو زیادہ اجازت نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو اجازت نہیں دیتی. اور ایک اور حدیث میرے سامنے آ گئی, حدیث پاک المعجم الکبیر اور دیگر حدیث یا کتاباں دے اندر, اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ دے اندر اس حدیث نو 3386 نمبر تے بیان کیتا ہے. صحیح حدیث. اگر خیر چاہتے ہو نا, اگر ملک دی خیر چاہتے ہو, اپنے گھر دے اندر خیر و برکت چاہتے ہو, اپنے ملک دے اندر خیر و برکت چاہتے ہو, اور ہر طرف رحمت اور برکت چاہتے ہو, کہ اپنے دلوں کو حسد تو پاک کر لو. نبی پاک نے گارنٹی دی تھی. حدیث سنو ذرا. آپ سرکار نے فرمایا لا یزال الناس بخیر, ہمیشہ ہمیشہ لوگ بھلائی تے رہیں گے, انہوں خیر ملتی رہے گی. معلم یتحاسدون, جدوں تک ایک قوم حسد کو بچتی رہے گی انی دیر تک اللہ دی طرفوں خیر و برکت آندی رہے گی. تو جتھے حسد ہوئے اتنے خیر نہیں ہوندی, بلکہ تسی حیران ہو جاؤ گے. ایک اور حدیث صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر 1271 نمبر حدیث ہے, سند بالکل صحیح ہے. آپ سرکار نے فرمایا ولا یجتمعان فی قلب عبد, کسی مومن بندے دے دل اندر 2 چیزاں کٹھیاں ہو سکدیاں ہی نہیں. 2 چیزاں مومن دے دل اندر کٹھیاں ہو ہی نہیں سکدیاں. الایمان والحسد, یا تے اس دل اندر ایمان ہے تے حسد نہیں, جے حسد ہے تو پھر ایمان نہیں. تسی اندازہ کرو حسد کرنے والا بندہ وہ تے اپنے ایمان کو بھی ہاتھ تو بندہ ہے. اللہ کو دعا کریا کر اللہ اپنی رحمت نال سانو ہر قسم دے حسد تو بچا لے. آپ سرکار نے حدیثاں دے اندر اور بھی چیزاں بیان کی تھی. ایک حدیث اندر سنن ابن ماجہ اور سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر 948 نمبر حدیث, آپ سرکار نے فرمایا سارے تو بہتر تے افضل بندہ کون ہے؟
پوچھا گیا نا، آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، سیابارش کرتے نے آپ کہا صدوق اللسان تو پتہ چلتا ہے کہ زبان کا سچا ہوئے، تے مخموم القلب کا کی مطلب ہے؟ آپ سرکار نے یعنی تفسیر خود ہی فرما دیتے ہیں التقیو النقیو لا اسم فیہ ولا بغیا ولا غلا ولا حسد۔ اے میری امت نے لوگوں، مخموم القلب او بندہ ہے جنہیں دل دے اندر پاکیزگی ہوئے، صاف ستھرائی ہوئے، گناہ نہ ہوئے، بغاوت نہ ہوئے، خیانت نہ ہوئے تے حسد نہ ہوئے، انہیں دل نو کہندے نے مخموم القلب۔ تے ایسا بندہ دنیا کائنات کے اندر سب تو بہتر ہے۔ نبی دے یار سے آپا آپس کے اندر پیار کر دے، محبت کر دے، حسد بغض اور کینے تو بڑے دور سن، دعاواں کر دے۔ سانو بھی حکم ہے کسی دعا کریے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک مومن بندہ مومنہ واسطے دعا کر دے، دنیا تو چلے بھی جانتے پھر بھی دعا کر دے، دعا کرو جنہیں فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف فرمائے، کہ اللہ سانو موت کی تیاری دی توفیق دے۔ ایک حدیث ذرا غور نہ سننا دھیان نال، آپ سرکار بیٹھے نے مسجد نبوی اندر، جی میں آج تسی مسجد حسین میں علی سے بیٹھے ہو، سرکار مدینہ دا دور مسجد نبوی دے اندر میرے اور تواڈے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، مسند امام احمد، مصنف عبد الرزاق، مسند البزار اور دیگر حدیثیاں کتاباں اندر حدیث موجود ہیں اور صحیح سند دے نال آپ سرکار موجود نے۔ دعا کر اللہ مینوں اور تینوں مکہ مدینہ دی زیارتاں نصیب کر دے۔ جانا ہے مکہ مدینے؟ کدھر کو جانا جی؟ اچھا قبولیت دا وقت ہے، فجر دا ٹائم ہے تے دلوں کے آمین کہنا ہے، روایتی طور تے نہیں۔ اے میرے اللہ تو دعاواں قبول کرنے والے، تو قدرت رکھنا ہے، تیرے کے مشکل کوئی نہیں، تیرے واسطے مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ جس طرح اے تیرے بندے بندیاں مسجد حسین بن علی قصور شہر اندر مسجد بیٹھے نے، اللہ ایویں اپنے شہر مکے مدینے بھی کٹھیاں فرما دے تے ایویں کل قیامت نو جنت بھی کٹھیاں فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جس تے ہے دنیا فدا اللہ اللہ، شہر مدینے دیا سونی گلیاں جتھے میرے آقا نے، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں او گلیاں تے سانو دکھا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ۔ غور کر آج دے پروگرام دی تقریباً آخری حدیث ذرا غور نہ سن لے۔ میرے سرکار مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے کہ جنہیں جنتی بندہ دیکھنا ہے او بندہ آ رہے ہے انہوں دیکھ لو۔ ایک انصاری صحابی تھوڑی دیر بعد مسجد سے داخل ہوئے، انہوں نے نا اپنے کھبے ہاتھ سے جوتی پکڑی ہے، حدیث صاحب حوالہ دے رہے ہیں، کھبے ہاتھ سے جوتی پکڑی تے داڑھی چو وضو دے قطرے گر رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسجد سے داخل ہوئے، آدھے انہوں نے کیا السلام علیکم، یہ کیا ہے؟ آج دے درس دا یہ بھی ایک پیغام ہے کہ سلام نو عام کرنا ہے۔ سلام عام کرو گے نا تے حسد دی بیماری ختم ہو جائے۔ آپ سرکار نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو، گھراں دے اندر، دفاتر اندر، مساجد اندر۔
حتیٰ کہ نماز کھڑی بھی ہوئے نا، بھی مسئلہ سن لو، جماعت ہو رہی ہے، اچھی آواز سے قرآن پڑھنا جائز نہیں، لیکن میری سرکار نے سلام تو منع نہیں کیتا۔ آپ نے کہا اگر کوئی بندہ دوران نماز باہر آ کے سلام کہہ دے کہ تسی ہاتھ بننے نہ ویکھو میرے بل، انہیں سلام کیا السلام علیکم، تسی بولنا نہیں لیکن مارا جا ہاتھ چک دے رہے اے جواب اسلام دا اینا اہمیت ہے کہ آن والا بندہ آندا ہے جتی کھبے ہاتھ سے پکڑیے اسلام کے اندر معلوم ہے بھی اپنے سامان کی حفاظت بھی آپ کرنی چاہیے۔ صحابی نے مسجد نبی کی جتی سنبھالی اپنی۔ سلیم صاحب میں ایک جگہ تے قصور شہر سے درس دین گیا، مسجد کا نام نہیں دسدا تے بدنامی ہو جاتی، میرے خیال روزے کا مہینہ سی تے تقریباً گفٹ ملی میرے جتی 100 روپیہ سی، درس دے کے باہر آیا جتی غائب ہو۔ مینو یہ حدیث یاد آ گئی، اللہ بھلا کرے مسجد کی انتظامیہ دا انہوں نے مینو بہرحال متبادل جتی لے کے دے دی، میں چلو گھر پہنچ گیا۔ اپنی جتیاں دی حفاظت کرنی چاہیے، کھبے ہاتھ سے جتی پکڑیے، اگے چلے گئے مسجد نبی دے اندر سلام کیا، آپ نے کیا جنہیں جنتی ویکھنے اینو ویکھ لو۔ دوسرا دن ہویا پھر دیکھو فرمایا، تیسرا دن ہویا پھر دیکھو فرمایا۔ نبی پاک دے یار صحابی نے عبداللہ بن عمر بن عاص کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذہن سے خیال آیا کہ میں انہوں دا مہمان بننا، اج جا کے میں پوچھنا عمل کہڑا کر دیو۔ 3 رات رہے لیکن کوئی گل نظر نہ آئی تو واپس آن لگے، کہنے لگے میرا مسئلہ حل نہیں ہویا، تو کہنے لگے کی وجہ ہے؟ میں نے کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جرا عمل تو کرنے وہ اسی بھی کرنے ہیں، تہجد تو پڑھنے اسی بھی پڑھنے ہیں، نماز تو پڑھنے اسی بھی پڑھنے ہیں، کیڑا عمل ہے جدی وجہ تو اللہ رب العزت نے تینوں ایک شان عطا کی تھی، عظمت عطا کی تھی؟ کہنے لگا ارے آؤ جڑا عمل میرے کو ہے نا وہ نظر آنے والا نہیں، وہ نظر آنے والا۔ کہنے لگے سن لو، لا اجد علی احد من المسلمین فی نفسی غشا ولا حسدا علی خیر آتاہ اللہ ایاہ، میرے دل اندر کسی بھی مسلمان دے بارے اللہ نے انہوں عزت دیتی، شان دیتا ہے، مال دیتا، مقام دیتا ہے، تو میرے دل سے کسی دے بارے حسد تے کینہ موجود ہی نہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہاں یہ کوئی وجہ ہے، اللہ نے جس وجہ تو تینوں مقام دیتا ہے کہ پری مجلس اندر اللہ نے تینوں جنت کا داخلہ عطا کیتا ہے، آؤ اپنے دلانوں حسد بغض کینے عداوت تو پاک کر لو، انشاءاللہ اللہ قیامت نو جنت عطا کرے گا۔ تو جے ہوا نا حسد تے حاسد بندہ وہ پھر جنت سے نہیں جا سکتا، اللہ میرے توڑے دلانوں پاک کر دے۔ تو جنت کیسی عظیم ہے، جنت دے اندر پاکیزگی ہوئے گی، طہارت ہوئے گی اور کوئی ایسی لغو بات نہیں ہوئے گی، سینے بھی پاک ہوں گے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، نمازاں پڑھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے۔ وہ کنا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جب جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا، جب جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا، ویکھن والے مومنوں تے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ ساڈا اج دا بیٹھنا قبول کر لے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ جنہاں گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد نے، اللہ انہاں گھراں چ محبت پیار پیدا فرما دے، یا بیمار نے اللہ انہوں شفا دے دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عثمانی صاحب فرما رہے خصوصی دعا کر دو بیمارہ واسطے، پریشان لوگوں واسطے اور دنیا و آخرت کی کامیابی واسطے دعا کرو۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرمام، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرمام، تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرمام۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرمام، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرمام۔ اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرمام، کشمیر اندر فلسطین اندر اور جس مقام تے مسلمان مظلوم نے مقہور نے
مجبور نے، اللہ تو انہاں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ ظالماں نوں نیست و نابود کر دے، ظالماں نوں تباہ و برباد کر دے، ظالماں نوں عبرت دا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سونے اپنی رحمت نال مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے بھائی بہن ہوئی حافظ محمد سلیم عابد یزدانی حفظہ اللہ، انہوں دا پتے دا آپریشن ہویا ہے، اللہ تعالیٰ نے مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ بڑی ہمشیرہ محترمہ انہوں دا آپریشن ہو چکے، اللہ انہوں نے مکمل تندرستی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بیمار نے، اللہ سب کو شفاواں عطا فرما۔ اللہ جی سارے جسم دے ایک ایک عضو دی حفاظت فرما، اکھاں دل جگر پھیپڑے ہاتھ پیر دماغ جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات سلامت فرمانا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جی سڑے بچے نو نیک کر دیو، اے میرے اللہ سڑے اولاداں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیو، اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد حسین بن علی اور دنیا تے جتنے بھی تیرے گھر نے اللہ انہوں قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ جو تیرے مسجد نال پیار کر دے اللہ تو انہوں نال پیار فرما۔ ساڈے بھائی قاری عبد الشکور برگ اور ساڈے بھائی مولانا سلیم عثمانی حافظہم اللہ تعالی اور جتنے بھی انہوں دے دوست بزرگ احباب نے، نمازی نے، بچے چھوٹے بڑے ماما بہنا، اللہ سب دی امین تقاب سے قبول فرما۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرتی کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ جنہیں فوت ہو گئے انہوں نے معاف فرما۔ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جی خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما، ساڑھے دو جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ فوت ہونے والے والدین معاف کر دے۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہیں بچیاں نو اس نعمت کی قدر کرنے توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔